السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، معزز سامعین، ناظرین کرام، آج الحمدللہ حافظ احسان الہی بھائی یزدانی سی ڈی سینٹر والے الحمدللہ ان کے اسٹوڈیو میں حاضری ہوئی۔ اللہ رب العالمین ان کی یہ دینی کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو آپ احباب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری حکومت پاکستان نے قادیانی کو اقلیت قرار دے دیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو بھی پاکستان کے اندر حقوق ملنے چاہیے، ان کا بھی کوئی پاکستان کے اندر حق اور ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ تو آئیے ہمارا پیغام اور اعلان سماعت کیجئے، علامہ شہید رحمہ اللہ کے روحانی بیٹوں کا اعلان دنیا تک پہنچا دیجئے، اور یزدانی سی ڈی سینٹر کا یہ آفیشیل پیج کو لائک سبسکرائب کیجئے، اور یہ میرا پیغام انشاءاللہ پہنچائیے کہ ہم اس جیسے انسان کو نبی کیا، ہم تو اس کو انسان بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس نے پیارے آقا کی بھی گستاخی کی ہے، اس نے اللہ رب العالمین کی شان کے اندر گستاخی کی، اس نے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کی۔ اگر کوئی کہے ہم اسے نبی مان لیں، نبی ماننا بڑی دور کی بات ہے، ہم اس کو انسان نہیں مان سکتے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہم یہ حکومت والا سے مطالبہ بھی کرتے ہیں اس فیصلے کو واپس لیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا۔ اللہ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہم نے محبوب کریم کو ختم نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت آدم آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت داؤد آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت موسیٰ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ سارے نبی آئے، عظمت، شان، مقام، مرتبہ لے کر کے آئے۔ سارے نبیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نبوت کا اعلان کیا ہے، لیکن جب کائنات کے پیارے آقا جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، تو اللہ نے صرف نبوت کا تاج عطا نہیں کیا، اللہ نے دو تاج عطا کیے ہیں۔ ایک نبوت کا تاج عطا کیا ہے، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے، اور اللہ نے اس امر کا اعلان کر دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی کریم جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج لے کر کے آئے ہیں، اور کائنات کے پیارے آقا جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ اگر اب بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے، مرزے جیسا لعین انسان، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لعین بھی ہو سکتا ہے، کذاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیارے آقا کا ایک اور فرمان ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آقا کی نبوت بھی آخری ہے، آقا کی ذات بھی آخری ہے، آقا کی بات بھی آخری ہے، آقا کی رسالت بھی آخری ہے، آقا کی نبوت بھی آخری ہے۔ اگر آج کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے اس کے پیچھے چلے اور اس کو اپنا نبی مانے، وہ بھی شخص جھوٹا اور لعین اور کذاب ہے، کیونکہ پیارے آقا کا فرمان ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں۔ پیارے آقا کی بات، ذات بے مثال ہے،
کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین بھی اعلان کرتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیارے آقا اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے بولتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے مرشد مخدوم حضرت علامہ ظہیر کی طرح گلی گلی نگری نگری چوک چوک اس بستی میں اس امر کا اعلان کریں گے کہ آقا کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، آقا کی ختم نبوت بھی اعلیٰ ہے۔ مجھے یہاں پر وہ منظر یاد آیا، میں نے علامہ شہید کو دیکھا بھی نہیں، ان کے بیانات کو بھی نہیں سنا، میں تقریر سن رہا تھا۔ علامہ شہید فرما رہے تھے، آپ خطاب فرما رہے ہیں، خطاب کے دوران بارش ہوتی ہے تو ہلچل مچ جاتی ہے۔ علامہ شہید فرماتے ہیں لوگوں بڑی سعادت کی بات ہے، لوگ نبوت کے لیے اپنے کرتوں کو خون کے قطروں سے رنگا کرتے تھے۔ یارو تم فاطمہ کے بابا کے لیے، حسن و حسین کے نانا کے لیے اپنے کرتوں کو رحمت کے قطروں سے نہیں رنگ سکتے؟ کیا نہیں تم اپنے کرتوں کو رحمت کے قطروں سے رنگ سکتے؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں لوگوں یہ رحمت کے قطرے کیا ہیں، بارش کے قطرے کیا ہیں۔ اگر کوئی پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا ہم اپنے کرتے بھی خون کے قطروں میں رنگنے کے لیے تیار ہیں، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا حامی بنے گا ہم اس کا کرتا بھی خون کے قطروں سے رنگنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم حکومت بالا سے یہ مطالبہ کریں گے، گزارش کریں گے، اپیل کریں گے کہ آپ کو چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا پاکستان کے اندر، اس ملک پاکستان کے اندر امن کی فضا قائم رہے، ہمارا ملک پر امن رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ملک پاکستان کے اندر سے قادیانیوں کا نام مٹا دیں۔ اگر نبوت چلے اور ختم نبوت چلے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی چلے، اگر کوئی ختم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کو مار دینا چاہیے، اس کو واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ قادیانی کافر نہیں ہے۔ یہ میرا جملہ سنیے گا، قادیانی کافر نہیں ہے، قادیانی کافر مرتد ہے، اور مرتد کی سزا واجب القتل ہے۔ اگر کوئی اس کا حامی بنے اس کو چاہیے، حکومت بالا کو چاہیے اس کو پٹا ڈالا جائے، اس کو ایک سزا پہنچائی جائے تاکہ اسے پتا چلے اگر میں حامی بنوں گا تو یہ مسلمان ہیں، پیارے آقا کے ماننے والے ہیں۔ ہم فرقہ واریت کو چھوڑ کر کے، سنی کا لبادہ چھوڑ کر کے، وہابی دیوبندی کا سارا لبادہ اتار کر کے ہم یہ پیغام دیتے ہیں ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، ہر جگہ ختم نبوت کا اعلان کریں گے، ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ ابھی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی۔ ہم جو سر ہے جبینے جھکانے کے قابل وہ ہم جبینے جھکاتے رہیں گے، مصائب کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے آقا کی ختم نبوت کا سکہ چلاتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوران بارش ہوتی ہے تو ہلچل مچ جاتی ہے۔ علامہ شہید فرماتے ہیں لوگوں بڑی سعادت کی بات ہے، لوگ نبوت کے لیے اپنے کرتوں کو خون کے قطروں سے رنگا کرتے تھے۔ یارو تم فاطمہ کے بابا کے لیے، حسن و حسین کے نانا کے لیے اپنے کرتوں کو رحمت کے قطروں سے نہیں رنگ سکتے؟ کیا نہیں تم اپنے کرتوں کو رحمت کے قطروں سے رنگ سکتے؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں لوگوں یہ رحمت کے قطرے کیا ہیں، بارش کے قطرے کیا ہیں۔ اگر کوئی پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا ہم اپنے کرتے بھی خون کے قطروں میں رنگنے کے لیے تیار ہیں، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا حامی بنے گا ہم اس کا کرتا بھی خون کے قطروں سے رنگنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم حکومت بالا سے یہ مطالبہ کریں گے، گزارش کریں گے، اپیل کریں گے کہ آپ کو چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا پاکستان کے اندر، اس ملک پاکستان کے اندر امن کی فضا قائم رہے، ہمارا ملک پر امن رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ملک پاکستان کے اندر سے قادیانیوں کا نام مٹا دیں۔ اگر نبوت چلے اور ختم نبوت چلے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی چلے، اگر کوئی ختم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کو مار دینا چاہیے، اس کو واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ قادیانی کافر نہیں ہے۔ یہ میرا جملہ سنیے گا، قادیانی کافر نہیں ہے، قادیانی کافر مرتد ہے، اور مرتد کی سزا واجب القتل ہے۔ اگر کوئی اس کا حامی بنے اس کو چاہیے، حکومت بالا کو چاہیے اس کو پٹا ڈالا جائے، اس کو
ایک سزا پہنچائی جائے تاکہ اسے پتہ چلے اگر میں حامی بنوں گا تو یہ مسلمان ہیں، پیارے آقا کے ماننے والے ہیں۔ ہم فرقہ واریت کو چھوڑ کر کے، سنی کا لبادہ چھوڑ کر کے، وہابی دیوبندی کا سارا لبادہ اتار کر کے ہم یہ پیغام دیتے ہیں، ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، ہر جگہ ختم نبوت کا اعلان کریں گے، ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ ابھی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی۔ ہم جو سر ہے جبینے جھکانے کے قابل وہ ہم جبینے جھکاتے رہیں گے، مصائب کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے آقا کی ختم نبوت کا سکہ چلاتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔